السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب حدیث الافک چل رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے مختلف لوگوں سے دریافت کیا۔ آپ خود پریشان تھے، عالم الغیب تھے نہیں، تو بات یہ پہنچی تھی کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ کون میری مدد کرے گا اس شخص کے بارے میں اگر میں اس کو بتلا دوں جس نے میرے اہل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ انا عاذرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو معذور سمجھوں گا، اگر آپ ان سے بدلہ لیں میں اس کی گردن مار دوں گا، اگر وہ ہمارے خاندان خزرج سے ہے اور اگر وہ دوسرے قبیلے سے ہے تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے جو خزرج کے سردار تھے، خاندانی حمیت ان کے اندر آ گئی۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم قتل نہیں کر سکتے ہو، نہ اس کے قتل پہ قادر ہو، اور اگر وہ تمہارے خاندان قبیلے کا ہے تو تم نہیں قتل نہیں کرو گے۔ اسید بن حضیر کھڑے ہوئے جو سعد کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم ضرور قتل کریں گے۔ اس طرح سے بات بڑھتی چلی گئی۔ آپ منبر پہ کھڑے رہے، آپ نے لوگوں کو خاموش کیا، پھر خاموش ہو گئے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے تو اسی موقع پہ آپ نے بریرہ سے سوال کیا تھا، اس کا ذکر آیا ہے۔ تو بریرہ نے جو بات کہی تھی کہ میں اتنی سی بات جانتی ہوں کہ عائشہ نوعمر ہیں، تنام عن عجین اہلہا فتأتی الداجن فتأکلہ، یعنی وہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے۔ یہ عیب، اتنی سی بات مجھے معلوم ہے۔ لفظ الداجن کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے والے سبق میں، تو اصل میں یہ الداجن والداجنۃ جمع دواجن، پالتو بکری، پالتو کبوتر، پالتو مرغی، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دجنہ یدجن دجونا بولتے ہیں، دجن الحمام وغیرہ، پالتو ہونا۔ تو داجن یا داجنہ کا اطلاق پالتو بکری، پالتو مرغی، پالتو کبوتر وغیرہ پر سب پر ہوتا ہے، لیکن یہاں حدیث الافک میں الداجن سے مراد پالتو بکری ہے۔ یہ بات طلبہ یاد رکھیں گے۔ بہرحال آپ نے لوگوں سے رائے لی، مشورہ لیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ عائشہ بے داغ ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ جب لوگوں میں جھگڑے کی نوبت آ گئی اور کوئی بات فائنل نہیں ہوئی، فبکیت یومی ذالک کلہ لا یرقع لی دم ولا اکتحل بنوم، میں اس دن روئی، میرا آنسو نہیں تھمتا تھا اور نہ میں نیند کا سرما لگاتی تھی۔ یہ عربی کی تعبیر ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سوتی تھی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ
واسبح ابوایا عندی وقت بقیت لیلتین و یومن لا یرقو لی دم ولا اقتل بنوم. صبح صبح میرے والدین میرے پاس آئے اور میں 2 رات روئی، 2 رات اور 1 دن میرا آنسو نہیں رکتا تھا اور نہ میں بالکل سوتی تھی. حتیٰ انی لاظن ان البکاء فالق کبدی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو چلا کہ یہ آہو بکا میرے کلیجے کو پھاڑ نہ ڈالے. عائشہ کو کافی تکلیف ہوئی. فبینہ ابوایا جالسان عندی، اسی درمیان کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی. فاستأذنت علی امرأۃ من الانصار، تو انصار کی ایک عورت نے اجازت طلب کی میرے پاس آنے کے لیے. میں نے اسے اجازت دے دی. وہ عورت آئی فجلست تبکی معی، وہ بھی میرے ساتھ روتی رہی. عائشہ کہتی ہیں کہ فبینا نحن علی ذالک دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم ثم جلس، یعنی اسی درمیان کہ میرے والدین میرے پاس تھے، وہ انصار کی عورت بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھے آپ. عائشہ کہتی ولم یجلس عندی مذ قیل ما قیل قبلہا، یعنی آپ میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے تھے جب سے میرے بارے میں بات کہی گئی. وَلَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَأْنٍ بِشَيْءٍ، اور آپ 1 مہینے تک ٹھہرے رہے کہ آپ کی طرف وحی نہیں کی جاتی تھی میرے بارے میں کچھ. عائشہ کہتی ہیں فَتَشَهَّدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جلس ثم قال، آپ نے پڑھا یہ توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی تشہد پڑھا آپ نے جو خطبہ میں پڑھا جاتا ہے. جب آپ بیٹھے آپ نے کہا مجھ سے اما بعد، یعنی وہ خطبہ شہادت پڑھ کر کے آپ نے مجھ سے کہا یا عائشہ انہ بلغنی عنک کذا و کذا فإن كنت بریئۃ فسیبرئک اللہ وإن كنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ. یہ علمہ بالذنب مانے ہوتے گناہ کا ارتکاب کرنا. آپ نے کہا کہ عائشہ سنو، مجھے تمہارے بارے میں ایسی سی بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو بری قرار دے دے گا، اور اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو، اس سے توبہ کرو. فإن العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب کوئی بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. عائشہ کہتی ہے فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالته قلص دمعی حتی ما احس منه قطرہ. یہ قلص یقلص قلوصا، قلص بمعنی زال و ذہبا. تو عائشہ کہتی ہیں کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی تو میرا آنسو رک گیا، یہاں تک کہ میں ایک قطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا، آپ کو جواب دینا تھا نا. تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال. قالت امی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کہتی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات آپ نے کہی ہے. تو میری ماں نے کہا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عائشہ کہتی ہے کہ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی فیما قال فقال ابی واللہ ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں. تو عائشہ نے پہلے اپنے والد صاحب سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں، پھر اپنی ماں سے کہا، ان کی ماں نے کہا میں کیا جواب دوں. تو عائشہ کہتی ہیں کہ وانا جاریۃ حدیثۃ السن لا اقرأ من القرآن کثیرا، میں نے عمر عورت تھی، لڑکی تھی، زیادہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی، کچھ مجھے قرآن کی صورتیں یاد تھیں. انی واللہ لقد علمت
لقد سمعتم هذا الحدیث حتی استقر فی انفسکم وصدقتم به۔ عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِی، اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونِی، اور اگر میں اعتراف کروں کسی چیز کے بارے میں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم میری بات ضرور مان لو گے آپ لوگ۔ فَوَاللَّهُ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا یوسف حِینَ قال، تو سورہ یوسف کی آیات کی روشنی میں عائشہ نے کہا کہ واللہ میں نہیں پاتی ہوں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال صاحب یوسف کے، جب اب یوسف مطلب یوسف علیہ السلام کے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا تھا جب ان کے لڑکوں نے فراڈ کیا اور جھوٹ بولے تو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، یعنی صبر جمیل ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہ مدد طلب کر رہا ہوں اس بات جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، یعنی میں صبر جمیل اپنا رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر رہی ہوں اس بات پر جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں ثم تحولت فاستجعت علی فراشی، پھر میں وہاں سے ہٹ گئی، اپنے بستر پر لیٹ گئی، واللہ یعلم انی حینئذ بریہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، وان اللہ مبرئی ببراءتی، عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ بات جان رہی تھی اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار ضرور کریں گے، لیکن عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی، آگے ذکر آ رہا ہے، میں یہ سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میری برات کا نازل کی جائے گی یا خواب میں میری برات کو بتایا جائے گا۔ عائشہ کہتی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ میری برات کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہوگا جس کی تلاوت قیامت تک کی جائے گی۔ تو عائشہ کہتی ہیں وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، میں نہیں گمان کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے ہیں میرے بارے میں وحی جس کی تلاوت کی جائے گی۔ لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَن يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرٍ، یعنی میرا معاملہ میرے بارے میں اس سے زیادہ کمتر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کلام کرتا۔ یعنی عائشہ کہتی ہیں کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، تو میں سمجھتی تھی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَن يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا، یعنی میں امید کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کے ذریعے سے بری قرار دے گا۔ فواللہ ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ ولا خرج احد من اہل البیت حتی انزل علیہ، عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ یہ ما راما بمعنی ما فارقہ، راما یروم رومن، یہ فارقہ کے معنی میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ نہیں ہوئی اپنی مجلس سے، نہ کوئی نکلا گھر والوں میں سے، یہاں تک کہ آپ پر وہی نازل کی گئی۔ فَأَخَذُهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَةِ، البرحہ کے معنی وہ تو شدت، تکلیف، تو آپ کو وہ شدت پہنچی جو شدت پہنچتی تھی نزول وحی کے وقت۔ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْعَرَقُ مِثْلُ الْجُبَانِ، جبان معنی ہوتے ہیں موتی کے دانے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگا موتی کے دانوں کی طرح۔
وہ فی یوم شاتن، یوم شات کے معنی ہوتے ہیں سردی کا دن، اور آپ سردی کے موسم میں تھے، تو سردی کا موسم تھا، آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ پسینہ ٹپکنے لگا، کیوں؟ من ثقل القول الذی انزل علیہ، اس بات کی کے بوجھ سے جو بات آپ پر نازل کی گئی تھی۔ عائشہ کہتی ہے کہ فسریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویضحک، آپ سے وہ کیفیت ختم ہوئی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ فکانت اول کلمۃ تکلم بہا، تو پہلی بات جو آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا یا عائشہ تو ام اللہ فقط برأکی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بری قرار دیا ہے۔ قالت فقالت لأمی قومی الیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کیا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ کہتی میں نے کہا لا واللہ لا اقوم الیہ، میں آپ کی طرف کیوں اٹھوں گی؟ فإنی لا احمد الا اللہ، میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گی۔ قالت عائشہ کہتی وانزل اللہ تعالیٰ النور، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کی۔ سورہ نور کا نزول اسی موقع پر ہوا ہے جس میں کچھ معاشرتی آداب ذکر کیے گئے ہیں، زنا کے احکام بتائے گئے ہیں، الزام تراشی کوئی کرے تو اس کا حکم بتایا گیا ہے، اور پھر اجمال کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جن لوگوں نے جو لوگ الزام لائے ہیں وہ تمہیں لوگوں میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ العشر الآیات 10 آیات میں کھل کر کے اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی برات کا اظہار کیا ہے، اور یہ آیت رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کے احکام ذکر کیے ہیں، اور کوئی کسی پہ الزام لگائے تو اس کا کیا حکم اس کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی بے شک جو لوگ الزام تراشی لائے ہیں یا جن لوگوں نے الزام تراشی کا ارتکاب کیا ہے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے برا نہ سمجھو اپنے لیے بلکہ تمہارے لیے خیر ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بہت سے معاشرتی احکام معلوم ہوئے، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ حصہ ہے جو کمایا، جو گناہ کمایا، والذی، اور جو شخص اس کے بڑے معاملے کا ذمہ دار ہے، اس کا اصل ذمہ دار ہے ان میں سے، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ تقریباً 10 آیات تک اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح سے جرح کی ہے جیسے کوئی وکیل کسی عدالت میں جرح کرتا ہے۔ دیکھیے ایک آیت کریمہ بڑی دلچسپ ہے، اللہ نے فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں، یہ لوگ بری ہیں اس چیز سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز جرح دیکھیے، جیسے کوئی وکیل بحث کرتا ہے، بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام آنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تقدس بھی مجروح ہو رہا ہے، بھائی تو اللہ نے فرمایا کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں۔ اگر عائشہ کو برا مان لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بری ہو جائے گی، اور یہی مقصد تھا دراصل منافقین کا، عبداللہ بن سلول کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو داغدار کر دیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ اور آپ کا گھر جو ہے داغدار ہو جائے،
اور اس طرح سے مدینہ میں، مدینہ سے باہر اور پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی بیویوں کی شخصیت مجروح ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اصولی جرح کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک بات میں طلبہ کو بتا دوں، یہ طلبہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ آگے سنیے، ثم انزل اللہ تعالی ھذا فی براءتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا میری برات کے بارے میں۔ یہاں ایک بات طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ الزام لگائے تو اس پر حد جاری کی جاتی ہے، 80 کوڑے۔ تو جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس گروپ میں یعنی عصبۃ منکم میں، اس گروپ میں حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش کو بطور حد قذف 80 کوڑے لگائے گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے عذاب آخرت کو کافی سمجھا گیا، اور بربنائے مصلحت اس کو کوڑے نہیں مارے گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الزام تراشی کے معاملے میں جو لوگ ملوث تھے، اس میں اس کا اصل ذمہ دار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوڑے نہیں لگائے، بلکہ اس کے لیے جو عذاب عظیم کی بات کہی گئی تھی، یعنی کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے، یہ سورہ نور کی جو آیت ہے ابھی میں نے پڑھی ہے، ہاں یہ سورہ نور کی جو آیت ہے، یہ دیکھیے، سورہ نور کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ تو اس عصبہ میں، اس جماعت میں جو لوگ شریک تھے، اصل ذمہ دار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کے علاوہ متاثر ہو گئے تھے حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ، حمنہ بنت جہش۔ تو آپ نے ان تینوں کو بطور حد قذف 80 کوڑے لگائے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے عذاب آخرت کو آپ نے کافی سمجھا۔ کیا کہا گیا؟ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی جو اس معاملے کا اصل ذمہ دار ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو آپ نے عذاب عظیم کو اس کے لیے کافی سمجھا، اور بربنائے مصلحت اس کو کوڑے نہیں مارے گئے، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمانوں میں شامل تھے، وہ مزید سازش کر سکتا تھا، ہنگامہ کر سکتا تھا۔ اس کا تذکرہ ملے گا، طلبہ حوالہ نوٹ کر لیں، مسند احمد جلد 6 صفحہ 30، ترمذی حدیث نمبر 3181، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4474۔ تو ان مقامات پر حد قذف کا ذکر کیا گیا ہے جو میں نے بھی بتایا ہے۔ تو یہ آج کا درس یہیں تک پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔